بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جملہ کی تیسری کلاس کے ساتھ محمد شعیب ورچوئل زون کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی دو کلاسز میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ویم سرور انسٹال کرنا، جملہ ڈاؤن لوڈ کرنا اور پھر جملہ کو انسٹال کرنا۔ اب اس سبق میں ہم جملہ سے متعلق کچھ اور اہم چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جملہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دو اینڈ ہوتے ہیں۔ ایک کو فرنٹ اینڈ کہتے ہیں، سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک بیک اینڈ ہوتا ہے جس سے ویب سائٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ویب سائٹ کی تمام ایڈیٹنگ کسٹمائزیشن ہوتی ہے، وہ سب بیک اینڈ سے ہوتی ہے۔ بیک اینڈ ویب سائٹ کو سنبھالنے والے جو ایڈمنسٹریٹر ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے والے ڈیزائنر ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، اور فرنٹ اینڈ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ویب سائٹ کو وزٹ کرنے والے یوزرز ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیک اینڈ ہے اس کو کنٹرول پینل بھی کہتے ہیں، ایڈمن بھی کہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں۔ تو ویب سائٹ کے بیک اینڈ پہ کیسے جاتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کا بیک اینڈ کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاسز کے اندر جملہ انسٹال کیا تھا، اس سے پہلے ویمپ انسٹال کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ویمپ کا لوکل ہوسٹ اوپن کیا۔ لوکل ہوسٹ جب آپ یہ ویمپ کے ذریعے یہ طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس زیمپ ہے تو اس کے مطابق آپ اس سے کریں گے۔ ہم نے جو جملہ انسٹال کیا تھا وہ یہاں موجود ہے، یہ رہا جملہ جو ہم نے انسٹال کیا تھا۔ میرے پاس جملہ کا میں نے ایک اور بھی اس لوکل ہوسٹ پہ انسٹال کیا ہے، وہ جملہ 2 کے نام سے ہے، لیکن ہم نے جو سیکھ رہے ہیں وہ اس جملہ پہ سیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ فرنٹ اینڈ اس ویب سائٹ کا ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور جس حالت میں ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا یہ اسی حالت میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کا فرنٹ اینڈ اوپن ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بیک اینڈ پر جانا چاہتے ہیں، اس کے کنٹرول پینل میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ اس ویب سائٹ کو ہینڈل کریں گے، اس کے آرٹیکلز بنائیں گے، اس کے سیکشنز وغیرہ بنائیں گے، اس کے لیے ایڈریس بار کے اندر آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ایڈریس کے بعد ایڈمنسٹریٹر ٹائپ کرنا ہوگا۔ یہ لفظ یہ دیکھیں، یہ تو اس وقت چونکہ ہم لوکل ہوسٹ پہ چلا رہے ہیں اس لیے شروع میں لوکل ہوسٹ آ رہا ہے، پھر ہماری ویب سائٹ کا نیم آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر ٹائپ کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھ کے آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے تو آپ کی ویب سائٹ کا بیک اینڈ اوپن ہو جائے گا ایڈمنسٹریٹر لکھ کر۔ تو ایڈمنسٹریٹر جو ہی اس کا اوپن ہونے لگتا ہے تو یہ آپ سے آپ کا آئی ڈی اور پاسورڈ مانگتا ہے۔ جب ہم انسٹالیشن کر رہے تھے اس وقت ہم نے ایک آئی ڈی اور ایک پاسورڈ ڈیفائن کی تھی، یوزر نیم اور پاسورڈ۔ یوزر نیم بائی ڈیفالٹ ایڈمن ہوتا ہے، اور پاسورڈ جو ہم نے انسٹالیشن کے وقت ڈیفائن کیا تھا وہ اس کا پاسورڈ ہوگا۔ یہ ہو گیا یوزر نیم جو عموماً ایڈمن ہوتا ہے، اور پاسورڈ میں ہم نے وہ پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو انسٹالیشن کے وقت ہم نے اس کو دیا تھا۔ اس کے بعد اس میں لاگ ان ہو جانا ہے، یہ لاگ ان کا بٹن ہے۔ تو لاگ ان ہونے کے بعد ہم اس کے کنٹرول پینل پر آ جائیں گے جہاں سے ہم ویب سائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کمپلیٹلی طور پہ۔ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے کھل رہا ہے یہ اس کا کنٹرول پینل، اس کو بیک اینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کنٹرول پینل بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈمن بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنی ویب سائٹ کو کمپلیٹلی ہولڈ کریں گے۔ اس کے اندر دیکھیں، ایک تو سامنے سارا کچھ آئیکنز کی شکل میں دے رکھا ہے، یہ جو حصہ ہے یہ سامنے آئیکنز بنا کے، اور ہر ایک کا نام دیا، نیا آرٹیکل بنانا ہے، آرٹیکلز جو آپ کے بنے ہوئے ہیں ان کو مینیج کرنا ہے، اپنے فرنٹ پیج کو سیٹ کرنا ہے، سیکشن کو سیٹ کرنا ہے، کیٹیگریز کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، مینیو بنانے ہیں، لینگویج کی سیٹنگ کرنی ہے، یوزرز کی سیٹنگ ہے، گلوبل کنفیگریشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیں تو مینیوز کے ذریعے بھی آپ کوئی آپشنز دیکھیں ملتے ہیں، یہی چیزیں آپ کو ان مینیوز کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ ان مینیوز کے ذریعے بھی آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے اب ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ فی الحال اس سبق میں یہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا بیک اینڈ کیسے اوپن کریں گے اور اس بیک اینڈ پہ آپ کام کیسے کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی، اگلی کلاس تک میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔